کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں. اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے, شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا. اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی. کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, روزے رکھنے تھے, تراویح پڑھنی تھی, یہ تو یعنی اتنا کھایا. اچھا پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں, ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے, کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے, کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, کسی کا گلا خراب. اچھا 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں, روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے. کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں, یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی. اللہ اکبر, ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا, حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان. اچھا آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا, ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس, دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے, عاجزی آ جاتی ہے. وہ جو ٹور ہوتی ہے نا, اکڑ کے چلنا, روب جمانا, ڈانٹنا, جھڑکنا, بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. بالکل وہ ڈھال ہو جاتا, اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے. عاجزی سے, انکساری سے, محبت سے لوگوں سے بات کریں. اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے, بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے, رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے, تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے. اور اس سے یہ میسج لینا ہے, اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی مالدار ہے, کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں, 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا, 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا, ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں, جائز ہے, مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں, کم کھاتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں, تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے. اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے, تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے, سردی میں کانپ رہے, کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس, پہن لیں اس کو, سردی سے بچ جائیں گے. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا پورے شہر میں سردی ہے, بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں, اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں. کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں, غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں. اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے. مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے. ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے. اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے, پہلے اس کی تصویر جائے گی, پھر افطار ہوگا, پتا چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے, کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے, کون سی جگہ پر افطاری کی ہے. دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں, لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں. یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو, اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو. بڑے بڑے برگر, پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں, اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں. برابر والے کا بچہ غریب ہے, والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا, ہمیں بھی یہ کھانا ہے. وہ والد کہاں سے کھلائے گا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. یا تو ساتھ دے غریبوں کا, اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اس سے آپ حسد میں مبتلا, لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی. ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو, آپ استعمال کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے. ارے بھائی تم نے کون سی چیز جو تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. آج نیا فون خریدا ہے, آج نئی گاڑی خریدی ہے, آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے, تو یہ والی گھڑی خریدی ہے. کیوں بتانا ہے سب کو بھائی, پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے. تو پھر بھگتے ہیں, پھر یہ معاملات ہوں گے. یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کے حسد کروانے سے بچو. اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ کم کھانا جو ہے نا, یہ نعمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ, کہ گلا سوکھتا ہے نا جب پیاس سے,
بھوک اور پیاس کا خوب احساس ہونا یہ روزے کے مقاصد سے ہے۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر روزے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ساتھ ہی کھانے سے طبیعت بدمزہ ہو جائے گی، معدہ بھی خراب ہونے کا امکان ہے، تو اگر آپ واقعی 30 کے 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، روز تلاوت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، افطار کے وقت آنسو بہانا چاہتے ہیں، تاک راتوں میں ساری رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کم کھانا ہوگا، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا کہ یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کھانے پینے اور مزے اڑانے ہیں، یہ مہینہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ تو سجدے کروانے آیا ہے، یہ مہینہ تو تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگر آپ کی پلاننگ ہوئی تو آپ اللہ نے چاہا خوب برکتیں لوٹ سکیں گے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے، پیارے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے ہی ہمیں رب کا راستہ ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ کتنا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، میرے آقا کے صدقے میں سارے جہان میں یہ دین پھیلا ہے۔ وہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک کا چہرہ انور کا جو رنگ ہے نا وہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور میرے آقا نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے، گویا خوف خدا نبی پاک کے چہرہ انور پر، قلب اقدس پر طاری ہو جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رمضان آتا، احادیث کا مضمون ہے، تو جبریل امین آتے تھے اور آقا ان کے ساتھ خوب قرآن کا دور فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے، تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی ہے۔ تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت۔ جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے۔ 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے، کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے۔ 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے سخاوت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار اب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 5000 دے دیے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا 95,000 رہ گئے، لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹی پلائی ہوگا، یہ بڑھے گا۔ اور بالخصوص زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اور وہ جو تمام زکوٰۃ کی شرائط ہیں، اس کے بعد اب زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، خدا را پوری زکوٰۃ دیں۔ میں جو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس طرح دکھنے کو ملتا ہے کہ شاید 5-7% لوگ پورے پاکستان میں یا دنیا میں دیکھیں، 10% ہوگا یا 5-7% ہی ہوگا کہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں،
لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اتنی ہی پرسنٹیج پوری زکوٰۃ دیتی ہے، ورنہ لوگ اب زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ احادیث میں زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا، یہ جس مال میں مل جائے گا نا